اور تو اللہ کے نبی نے بہت ساری بسم اللہ کی برکات بیان کی ہیں، اور میں آپ کو ایک یہ بھی عرض کرنے لگا ہوں، جب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ یہ قرآن کی آیت کا ایک حصہ ہے، قرآن کی آیت ہے، اس نیت سے بھی جب ہم پڑھیں گے دن میں بندہ کتنے اچھے کام کرتا ہے، اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کی زبان پہ تو بسم اللہ کا ورد ہوتا ہے، انہوں نے جوتی پہنی ہے پھر بھی بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، اٹھے ہیں پھر بھی بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، دروازہ کھول رہے ہیں بند کر رہے ہیں، ہر کام پہ وہ بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ایک دن میں اگر کوئی بندہ کم از کم کوئی 20-30 دفعہ ہی اگر بسم اللہ پڑھ لے تو آپ بسم اللہ کے حروف گن لیں اور پھر اندازہ کریں کہ ایک ایک حرف کے بدلے جب 10 نیکیاں ملے تو ایک دن میں بندہ کتنی نیکیاں کر لیتا ہے۔ ہماری بخشش کا ایک ذریعہ ہے، ہمارے ثواب میں اضافے کا ایک ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف اور ابو داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے، ابو داؤد میں 1455 نمبر پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون فیما بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عنده۔ اس کو آپ طالب علموں کو لے لیں یا ویسے آپ کہیں کہ جو لوگ مسجد میں بیٹھ کے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے قرآن سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں ان کو لے لیں، کوئی بھی بڑی عمر کا ہو چھوٹی عمر کا ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بھی قوم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے جب رب کے کلام کی تلاوت کرتی ہے وہ یتدارسون ایک دوسرے کو سناتے ہیں، درس و تدریس کا سلسلہ ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، دور کیا جا رہا ہے قرآن کا، ایسی قوم کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ لوگ رب کا کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں سنا رہے ہوتے ہیں، حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر سکون نازل ہو رہا ہوتا ہے، رب ان پہ سکون نازل فرماتا ہے، ایسی قوم پہ جو رب کے گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، اور فرمایا وغشیتہم الرحمہ، جب لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے رب کا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت ان کے اوپر سایہ کر رہی ہوتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور فرمایا کہ جب لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے رب کا کلام تلاوت کر رہے ہوتے ہیں فرشتے ایسے لوگوں کو گھیر لیتے ہیں، فرشتے ایسے لوگوں کو گھیر لیتے ہیں، اور فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، ایسے لوگوں کا تذکرہ رب زمین پہ نہیں بلکہ آسمان پہ اپنے فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے کہ اے میری مخلوق، اے میرے فرشتوں، دیکھو تو صحیح کہ میرے گھر میں بیٹھ کے فلا بندہ میرے کلام کی تلاوت کر رہا ہے، میرا ذکر کر رہا ہے۔ اس لیے یہ کلام بڑا مقدس کلام ہے، بڑا عظیم، وہ عظیم لوگ ہیں جن کو اللہ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں، اس میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے، قرآن کو سیکھنا چاہیے۔ اگر ہم نے بچپن میں پڑھا ہمارے تلفظ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم تلاوت صحیح طرح نہیں کر سکتے، ابھی کون سی عمر گزر گئی ہے، اللہ کے نبی نے کوئی ایسی عمر تو نہیں بیان کی کہ اس عمر میں پڑھنا ہے اس میں نہیں پڑھنا، ابھی ہم سیکھیں، کوشش کریں، گھر میں کوئی سکھانے والا ہے گھر میں سیکھیں، مسجد میں سکھانے والے ہیں ان سے سیکھیں، اپنے تلفظ ٹھیک کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ پورا قرآن میں آپ نہیں سیکھ سکتا، بھائی آپ پورا قرآن نہ سیکھیں، آپ کو چند آیتیں ہی سیکھ لیں، چند آیتوں کے سیکھنے میں پتہ کتنا ثواب ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام فرماتے ہیں خارج رسول اللہ، ایک دن حضور نکلے اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے، ونحن فی الصفہ، کہتے ہیں ہم صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے تھے، حضور تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم یحب ان یخطب کل یوم الی بطحان او الی العقیق، دو بازاروں کا آپ نے نام لیا، جانوروں کی مدینہ منورہ کے قریب بازار تھے، وہاں منڈی لگتی تھی جانوروں کی، اونٹوں، اور بڑے خوبصورت جانور وہاں آتے تھے، لوگ بڑے خواہش کرتے تھے وہاں جا کے اپنے لیے بڑے خوبصورت جانور خرید کے لاتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم بیٹھے تھے، حضور گھر سے تشریف لائے، آپ نے نا ہمیں ایک نصیحت کی، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ تم میں سے ایک ایسا آدمی کون ہے جو یہ پسند کرتا ہو کہ ہر روز صبح وہ بطحان کے عقیق بازار میں وہاں منڈی پہ جائے اور فیاتمینو بناقتین قوماوین فی غیر اسم ولا قطع، وہاں سے
وہ بغیر گناہ کے، بغیر قطع رحمی کے وہ بتہان منڈی پہ جائے، وہاں سے اپنے لیے 2 اونٹنیاں بڑی خوبصورت جانور خرید کے لائے۔ تم میں سے کوئی بندہ ایسا پسند کرتا ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ عرب کی تو اونٹ بڑی پیاری سواری تھی، اب بھی ہے، بڑے ان کو یعنی سب سے قیمتی چیز ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی نے اس لیے مثال بھی اونٹوں کی دی۔ آپ نے فرمایا کوئی ایسا آدمی تم میں ہے جو یہ پسند کرتا ہو کہ وہ روزانہ 2 اونٹنیاں جو ہے بڑے خوبصورت جانور بدہان بازار سے لے کے آئے۔ صحابہ کرام نے عرض کی فقلنا یا رسول اللہ محب ظالم، اللہ کے نبی اور بندہ ہمیں سے عرض چاہتا ہے کہ ہم بدہان منڈی میں جائیں، وہاں سے خوبصورت جانور روزانہ کے اگر ہم لے کے آئیں، ہماری اتنی طاقت ہو ہم تو یہ کام روزانہ کریں، ہمیں تو یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کے بعد اپنے صحابہ کی تربیت کیا فرمایا افلا یغدو احدکم الی المسجد، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صبح تم مسجد میں آ جایا کرو، مسجد میں، اور مسجد میں آنے کے بعد کرنا کیا ہے فَيَعْلَمُ او یقرأ آیتین من کتاب اللہ، تم مسجد میں صبح آ کے 2 آیتیں سیکھ لیا کرو یا 2 آیتیں پڑھ لیا کرو۔ فرمایا جتنا خیر من ناقتین وثلاث خیر له من ثلاث، اللہ کے نبی نے فرمایا جتنا تمہیں پسند ہے نا کہ بدہان منڈی سے جا کے 2 اونٹنیاں خرید کے لاؤ، اس سے بھی زیادہ پسندیدہ بات یہ ہے کہ تم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے قرآن کی 2 آیتیں سیکھ لو یا 2 آیتیں پڑھ لو، یہ سے بھی پسندیدہ بات ہے۔ 2 آیتیں کیا کرنی ہے؟ سیکھنی ہے، یا 2 آیتیں اور یقرأ تلاوت کرنی ہے، پڑھنی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا ہم یہ نہ کہیں کہ میری عمر گزر گئی ہے اب میں قرآن جو ہے وہ بس جو پڑھ لیا تھا ٹھیک ہے، نہیں، آپ اس کو درست کرنے کی کوشش تو کریں۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پورا قرآن آپ سے نہیں ہوگا، نہ بھائی آپ جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کریں۔ سپاروں کے حساب سے آپ اگر کہنا چاہتے ہیں تو کوئی آدھا سپارہ کر لیں، تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ سالوں میں ہی چاہیے۔ اللہ کے نبی تو 2 آیتوں کو مسلم شریف کی حدیث مبارکہ تھی، آپ نے 2 آیتوں کی اتنی فضیلت بیان کی ہے، اور اگر کوئی بندہ 1 سپارہ، 1 رکوع، کئی رکوع یا قرآن کا کچھ حصہ اگر وہ پڑھ لیتا ہے، اس کو سمجھ لیتا ہے تو اس کو کتنا ثواب رب عطا فرمائے۔ اور پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں اللہ نے ان کو بڑی عزت سے نوازا ہے۔ حضور نے فرمایا مسلم شریف حدیث 1862 نمبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن کے ماہر ہوتے ہیں، جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، قرآن کو سمجھنے والے لوگ ہیں، اللہ ان کو قرآن لکھنے والے جو معزز فرشتے ہیں نا ان کے ساتھ اب ان کو جگہ نصیب فرمائے، جو قرآن کے ماہر ہیں۔ اور پھر فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وهو علیہ شاق لہ اجران۔ اچھا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی خوبصورت بات ان لوگوں کے لیے بیان کی جو لوگ اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، پڑھنا نہیں آتا، زبان چلتی نہیں ہے قرآن کی۔ ماہر قرآن جو قرآن کے ماہر ہیں ان کے لیے تو فرمایا کہ یہ جو قرآن لکھنے والے معزز فرشتے ہیں یہ ان کے ساتھ۔ اچھا ایک ایسا آدمی ہے جس کی زبان اٹکتی ہے، وہ بیٹھتا ہے تلاوت کرنے تو کئی لفظ جو ہے وہ اسے پڑھتے ہوئے کئی منٹ لگ جاتے ہیں، وہ صحیح پڑھ نہیں سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن پڑھتے ہوئے اٹک جاتا ہے، زبان اس کی چلتی نہیں ہے سر، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، اس پہ قرآن پڑھنا ذرا بھاری ہو جاتا ہے، یہ مشقت والا کام بن جاتا ہے۔ فرمایا لہو اجران، باقیوں کو اللہ 1 حرف پہ 10 نیکی عطا فرماتا ہے، جو اڑ اڑ کے اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو رب 2 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔